نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 اور 215 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ فرمایا یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لے کے آئے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اتنا ہل گئے، زلزلو، وہ بہت زیادہ ہل گئے، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے سب کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اتنے زیادہ وہ لوگوں کے ظلم و ستم سے، ان کی ناقابل برداشت تکلیفوں سے تنگ آ گئے کہ اتنے زیادہ ہل گئے کہ کہنے لگے متی نصر اللہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے، انہیں ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ وہ ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے اور یہ دور کافی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے ایسے موقع پر یہ آیت نازل فرمائی تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، ان کی سوچ اس پر ہو جائے کہ ہم سے زیادہ تکلیفیں ہمارے پہلوں کو آئی تھیں، یعنی کفار کی طرف سے ایذا ملنا، تکلیف ملنا، یہ تمہارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسی ہوتا آیا ہے کہ تم کو بھی جو کفار سے تکلیفیں ملی ہیں، ایذائیں پہنچی ہیں، ان پر تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے جیسے پہلوں نے صبر کیا، کیونکہ کامل راہ تو آخرت کی محنت ہی اٹھانے سے ہے۔ آخرت کے لیے محنت اٹھانا یہی کامل راحت ہے اچھے مسلمان کے لیے، کہ جو دین کے لیے محنت اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہی جنت میں داخل ہوتا ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ بیٹھے بٹھائے تو کسی کو نہیں جنت ملے گی۔ کہ تم نے تو ابھی کچھ ہی مشقت اٹھائی ہے، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک کہ انہیں جنبشیں ہوئیں، وہ ہل گئے کہ زمانہ کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کب ہوگی، متی نصر اللہ۔ تو صحابہ کو تسلی دی گئی کہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہونے والی ہے۔ تو اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت اور محنت کے اور بغیر مصائب کے اور آفات میں مبتلا ہونے کے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا، کہ جب کوئی ایسی آزمائش مسلمان پر آ جائے تو اسے ثابت قدم رہنا چاہیے، پھر جنت ملے گی۔ اور حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے گنہگار محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف و کرم
اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درجات بلند کرنے تھے، اس لیے ان پر زیادہ ذمہ داریاں اور آزمائشیں عائد فرمائیں اور ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ ہمیں شہادت کا ارتبہ عطا فرما اور ہماری موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو جس درجہ کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجہ کا دخول جنت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں، یعنی ان کو پہنچی ہیں۔ اور دوسری بات یہاں قابل نظر یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہیں تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام تعین نہیں فرمایا، اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلدی بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح و زاری کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ یا اللہ جس مدد کا تیری پاک ذات نے وعدہ فرمایا ہے وہ جلدی بھیج دے۔ مطلب یہ کہ کب آئے گی مدد، متی نصر اللہ۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گھڑا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آڑا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنکھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اس دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعت سے حضر موت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو پہلی امتوں نے بھی بہت سی تکلیفیں سہیں دین کی خاطر، دین کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، یعنی ان کو موت آتی ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو آزمائشوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن مردوں، عورتوں کو، مومن لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ جو کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اسے گناہوں سے پاک کر جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ یا اللہ جس مدد کا تیری پاک ذات نے وعدہ فرمایا ہے وہ جلدی بھیج دے۔ مطلب یہ کہ کب آئے گی مدد، متی نصر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ فرمایا کہ کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ
ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، سو وہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے لیے کیا چیز خرچ کریں جو کہ ہمیں ثواب ہو اور کس موقع پر کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہمت کے مطابق خرچ کرو، لیکن حقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کس کس پر خرچ کرنا ہے۔ ماں باپ کا حق سب سے پہلے بتا دیا، اس کے بعد قرابت داروں کا بتا دیا، پھر یتیموں کا بتا دیا کیونکہ بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے جو بچے ہیں ان کا بہت زیادہ حق ہے، پھر محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ تو ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور وہ بھی سب سے پہلے ماں باپ، پھر قرابت دار، پھر ترتیب کے ساتھ سب کا حق بتایا۔ فرمایا جو بھی تم بھلائی کرو گے چاہے اللہ کی راہ میں ہو یا کچھ اور ہو، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس کا ثواب ضرور دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ 2 دفعہ فرمایا، اور ماں کا 3 دفعہ فرمایا۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک تو رشتہ داری کو قریب کرنے کا ثواب، اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب، خرچ کرنے کا ثواب۔ اور ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، تو ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنی ضرورت رکھی جائے گی، اپنے اوپر خرچ کرنا رکھا جائے گا، اس کے بعد سبھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو اور اپنے دائیں بھی خرچ کرو اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا، میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور یتیموں پر خرچ کرنا بہت زیادہ درجہ ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ مساکین پر خرچ کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسکین کون ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو جب بھی کسی پر خرچ کریں گے تو دل میں یہ لے کے آئیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تب ثواب ہوگا، تب اجر ملے گا۔
اور اس آیت سے خاص کر کے یہ پتہ چلا کہ اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہو وہ دوسروں پر خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ سب کا سب آپ خرچ کر دو، آپ کے لیے تو کچھ بچے نہ، آپ مسکین ہو جائیں، غریب ہو جائیں، آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اپنی حق تلفی کرنا، اپنے اہل و عیال کی حق تلفی کرنا اور کسی کو دے دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں. اور یہ بھی جائز نہیں کہ جوڑ جوڑ کر آپ رکھتے رہیں اور ضرورت مند جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے رہیں اور آپ خود بھی عیش کرتے رہیں اور بچوں کو بھی عیش کرواتے رہیں، یہ بھی جائز نہیں. اور جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے یا واجب ہے. صحابہ کرام کے تعامل سے یہی ثابت ہوتا ہے. اور دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے. آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف. کیا حسب تم نے یہ سمجھ لیا، یہ کہ تدخلو تم سب داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما اور حالانکہ ابھی تک نہیں، اور حالانکہ اس کا ترجمہ کریں گے لما ابھی تک نہیں، یاتکم آئے تم پر، مثل الذین حالات ان لوگوں کے جیسے، یعنی مثل ان لوگوں کے جیسی جو خلاؤ سب گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے. تو خلاؤ خلوت بھی کہتے ہیں نا، کہ خلوت ہو گئی، الگ ہو گئے، کہ یعنی جو تم سے پہلے الگ ہو گئے، اس دنیا سے گزر چکے، الگ ہو گئے، خلاؤ سب گزر چکے. من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، مسا کہتے ہیں نا چھونے کو، کہ چھوئی ان کو، مستہم پہنچی ان کو، البأساء تنگ دستی، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور سب وہ ہلا دیے گئے، وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. زلزلہ جب آتا ہے سب کچھ ہل جاتا ہے نا، تو اس سے آپ یاد رکھیں کہ زلزلوا ہلا دیے گئے، زلزلے کی طرح ہل گئے. حتیٰ کہ یقولو پکار اٹھا، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے تھے، معہو اس رسول کے ساتھ، متا کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد. الا سن رکھو، انا بشک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، یسألون وہ سب پوچھتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا، ینفقون وہ سب خرچ کیا کریں. کل فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، بھلائی سے، بھلائی مال ہوتا ہے نا، مال سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. اور مسافروں کے لیے کیوں؟ کیونکہ مسافر تو امیر بھی ہوتے ہیں. ایسے مسافر جن کے پاس کچھ نہ بچے، یعنی ان کا چوری ہو جائے، ان کا راشن وغیرہ ختم ہو جائے، زادیرہ ان کا ختم ہو جائے، ایسے مسافروں کے لیے. وما اور جو تفعلو تم سب کرتے ہو، من خیر کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بشک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اللہ اس کو علیم خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.